یہ واقعہ تاریخ اندلس اسپین کے اس دور ستم کی یادگار ہے جب 1492 میں غرناطہ کا سقوط ہوا اور عیسائی حکمرانوں فردینانڈ اور اسابیلا نے مسلمانوں کو ان کے دینی شعار سے روک دیا۔ اس واقعے کی تفصیل جو مستند تاریخی تذکروں اور ادبی کتابوں میں ملتی ہے وہ یوں ہے۔ غرناطہ کے سقوط کے بعد معاہدہ غرناطہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں پر جبر و تشدد کا سلسلہ شروع ہوا۔ مساجد کو گرجا گھروں میں بدلا جانے لگا اور بلند آواز میں اذان دینا جرم عظیم قرار پایا۔ ایسے میں مسلمانوں کے لیے اپنی شناخت باقی رکھنا ایک چیلنج بن گیا تھا۔ یہ واقعہ ایک ایسی مسجد کا ہے جس کے گرد عیسائی فوج کا پہرا تھا اور حکم تھا کہ یہاں سے اللہ کی کبریائی کی صدا بلند نہ ہو۔ نماز کا وقت ہوا تو ایک نوجوان مؤذن ہمت کر کے مینارے پر چڑھا۔ اس نے ابھی پہلی صدا بلند کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نیچے کھڑے سپاہیوں نے فوراً کمان تانی اور ایک تیر سیدھا مؤذن کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ مؤذن مینارے سے نیچے گرا اور دم توڑ دیا۔ ابھی دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ آواز دب گئی ہے، تبھی ایک دوسرا شخص تیزی سے آگے بڑھا اور گرے ہوئے مؤذن کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے اذان وہیں سے شروع کی جہاں سے ٹوٹی تھی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ دشمن کے سپاہی حیران رہ گئے اور انہوں نے دوسرے مؤذن کو بھی اپنی تلواروں یا تیروں کا نشانہ بنا کر چپ کرا دیا۔ روایت ہے کہ جب دوسرا مؤذن بھی گرا تو ایک تیسرا شخص جو کہ ایک بوڑھا شخص تھا آگے بڑھا اور کمال استقامت سے اذان کے باقی کلمات پورے کیے۔ اس نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کیں، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح اگلا مؤذن آیا، دشمن نے اسے بھی نہ بخشا، لیکن تب تک اذان مکمل ہو چکی تھی اور حق کی آواز فضاؤں میں مکمل طور پر گونج چکی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت بن گیا کہ حق کی آواز کو جسم ختم کر کے خاموش نہیں کیا جا سکتا۔